بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. دس از پروفیسر دانش فرمان فرام PGC Sahiwal. I would like to welcome you in the online session. Students, today we are going to read God Be Praised, written by Ahmad Nadeem Kasmi. الحمدللہ. سب سے پہلے اس کا ایک خلاصہ جس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ یہ کہانی، یہ افسانہ کس چیز کے بارے میں ہے. اٹس لیسن نمبر 13. یہ افسانہ زندگی کے تلخ تجربات اور غربت و افلاس کی پریشانیوں پر روشنی ڈالتا ہے. مولوی ابول شادی سے پہلے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا. عید کے خطبے میں ملنے والی رقم تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتا تھا کیونکہ اس کی ضروریات نہ ہونے کے برابر تھیں. اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے گئے. جوں جوں بچے بڑے ہوتے گئے اس کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئیں. وہ نماز میں بھولنے لگا. اس کی بیوی بھی گھر میں بچیوں کو پڑھا کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی. گاؤں میں چودھری فتح داد ایسا آدمی تھا جو ہر آڑے وقت میں مولوی کی مدد کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، چودھری فتح داد ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے پوری کہانی میں. اس کے گھر سے روزانہ دال کا ایک پیالہ اور گھی لگی روٹی مولوی ابول کے ہاں آتی تھی، اور سال میں ہر بار ہر فصل کی کٹائی کے بعد وہ مولوی ابول کو نئے کپڑے بھی پیش کرتا تھا. مولوی ابول کی بڑی بیٹی مہر النساء اب جوان ہو گئی تھی. اب وہ اس کے رشتے کے لیے پریشان رہنے لگا تھا. پھر گاؤں کا ایک نوجوان جو کمانے کی غرض سے شہر گیا ہوا تھا واپس گاؤں آ گیا، اور اس نے گاؤں میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی. اس کا نام شمیم احمد تھا. مولوی ابول نے اس کی دکان کا افتتاح کیا اور برکت کے لیے وہاں سے اپنی جمع پونجی سے کپڑے خریدے. اس کے بعد شمیم احمد نے مولوی ابول کی بیٹی مہر النساء کا رشتہ مانگا، جو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا. شادی دھوم دھام سے ہوئی جس میں مولوی ابول کی ساری جمع پونجی کام آ گئی. مہر النساء کی شادی کے بعد اچانک مولوی ابول کو اپنی دوسری بیٹی زبدہ جوان نظر آنے لگی، مگر اسے اللہ قادر مطلق پر بھروسہ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا. کورس میں یہاں تک کا افسانہ دیا گیا ہے، مگر کہانی آگے بڑھتی ہے. سمجھ سے باہر ہے، کبھی افسانہ ادھورا چھوڑا جاتا ہے. اس کے بعد کہانی کچھ یوں ہے. اس کے بعد گاؤں میں پرائمری اسکول کھل گیا. اب کم بچیاں قرآن پڑھنے آتی تھی جس سے وظیفے بھی کم آتے تھے. مولوی کے حالات مزید ابتر ہو گئے. اچانک چودھری فتح داد بیمار پڑ گیا. اب مولوی کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہ تھا. ادھر مہر النساء کی ساس اس کو تانے دیتی ہے کہ وہ جہیز میں کچھ نہیں لائی. پھر مہر النساء کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا. اب مولوی ابول کے پاس کچھ نہ تھا کہ وہ منہ دکھائی میں بچے کو دیں. مولوی ابول کی بیوی نے خالی ہاتھ بیٹی کے گھر جانے سے معذرت کر لی. مولوی ابول بہت پریشان تھا کہ کیا کرے. اچانک چودھری فتح داد کے انتقال کی خبر آئی. مولوی کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب کم از کم 30 روپے تو ان کا جنازہ وغیرہ پڑھانے کے مل جائیں گے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب وہ نواسے کو بھی دیکھ سکیں گی اور منہ دکھائی میں بھی کچھ نہ کچھ دے سکیں گی. مگر اس کے ساتھ ہی مولوی رونے لگا کیونکہ چودھری فتح داد ان کا واحد سہارا تھا جو خدا کے بعد ان کی مدد کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ نے تعارفی خلاصہ دیکھا اس چیپٹر کا. اس میں جیسے جیسے افسانہ آگے بڑھتا ہے، اگر آپ غور کریں تو مولوی کے حالات مزید ابتر یعنی برے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ایک خاص دوست جو کہ ہر حالت میں اس کی مدد کیا کرتا تھا مشکل وقت میں، جس نے مہر النساء کی شادی میں بہت زیادہ مدد کی تھی مولوی ابول کی، اس کی بیماری کی وجہ سے مولوی ابول اس سے مزید مدد نہ مانگ سکا. لیکن اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے پہ مولوی کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جنازہ پڑھانے کے اچھے خاصے پیسے ملیں گے. لیکن ایک اپنے بہت ہی خاص دوست کا جنازہ پڑھانا، اس سے خوشی لینا، مولوی ابول کے دل میں بہت زیادہ غم پیدا کر گیا تھا. تو احمد ندیم قاسمی کی یہی خاصیت تھی کہ جس وقت بھی انہوں نے اپنی کہانیاں یا افسانے رقم کیے لکھے، تو وہ ہمیشہ سے فیلنگز کا بلینڈ بناتے آئے ہیں.
یہاں تک آپ کو پوری کہانی کی افسانے کی سمجھ آ چکی ہوگی. شروع میں کچھ ورڈ آئیں گے. ایلیاس المعروف عرف کو کہتے ہیں. زیوم نیم، اسٹیج نیم، فالس نیم سینونیم ہے اس کا. پومپ، شو، ٹھاٹ باٹ اور گلڈڈ ڈیکوریٹڈ اس کا ہو سکتا ہے. یہاں پر گولڈن کلر اور ٹنگ بھی لکھا ہوا ہے. سیپٹر اسٹک کو کہتے ہیں. عصا، ڈیکوریٹو ornamental adorning آراستہ کی گئی. فریگرنٹ خوشبودار تیل، فریگرنٹ آئل وہاں پر یوز ہوگا. فریگرنٹ خوشبودار، سینٹڈ، لنگرڈ پھیل گئی، اسپریڈ کنٹینیوڈ اور لین گلی کوچا یا پیسیج. تو اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں جس میں ٹیکسٹ کے ساتھ آپ نے ٹرانسلیشن کی طرف بھی دھیان دینا ہے تاکہ آپ کی ٹرانسلیشن مین وائل کلیئر ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپورٹنٹ ورڈ کے سینونیم بھی ملتے رہیں گے. بیفور ہز میرج، شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات ایلیاس ابول یوز ٹو لیو ان کمفرٹ ایون پومپ. اپنی شادی سے پہلے مولوی ابو البرکات المعروف ابول آرام دہ بلکہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. On his head he wore a light brown turban known as مشدی لنگی. وہ سر پر ہلکے بادامی رنگ کی پگڑی باندھتے تھے جسے مشدی لنگی کہتے تھے. اسٹوڈنٹس یہ کویشچن بھی بنتا ہے اور امپورٹنٹ کویشچن ہے، اکثر بورڈ کے ایگزام میں آتا ہے. بیکاز اٹ اوریجنلی کیم فرام مشہد ان ایران. یہاں پر آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں اپنی ٹیکسٹ بک میں کہ یہ کہاں سے لائی گئی تھی. ایم سی کیو انفارمیشن بھی ہے کیونکہ یہ اصل میں ایران کے شہر مشہد سے آئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام مشدی لنگی تھا. دا گلڈڈ ٹپ آف ہز کیپ یوز ٹو شائن برائٹلی ابو ہز ٹربن. پگڑی سے اوپر نکلی کلاه کی نوک چوٹی خوب چمکتی رہتی تھی. ہی آلویز کیریڈ اے واکنگ اسٹک. وہ ہمیشہ ہاتھ میں عصا لیے چلتے تھے. A sort of scepter with decorative bands of brass and جلد، جو پیتل کی سنہری سجاوٹی پتریوں سے آراستہ ایک قسم کا شاہی عصا تھا. For his hair he used fragrant oil. وہ اپنے بالوں کے لیے خوشبودار تیل استعمال کرتے تھے. Its sweet pungent smell lingered in the village lanes whenever he walked through them. جب کبھی وہ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے تو اس کی خوشگوار تیز مہک وہاں پھیل جاتی. نیکسٹ شارٹ پیراگراف میں بلجنگ اور ایبلوشن کا ورڈ آئے گا. ایبلوشن وضو کو کہتے ہیں اور بلجنگ مینس باہر کو نکلی ہوئی، ابھری ہوئی، سٹکنگ آؤٹ. مولوی ابول ہیڈ سلائٹلی بلجنگ آئیز. مولوی ابول کی آنکھیں کسی قدر باہر کو نکلی ہوئی تھیں. آن ہز فنگرز ہی وور سلور رنگز ود لارج ٹرکوائز اسٹونز. وہ انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں پہنتے تھے جن میں سبز مائل نیلگوں بڑے فیروزے جڑے ہوئے تھے. These rings came off his fingers 5 times a day before ablutions. یہ انگوٹھیاں دن میں 5 بار وضو سے پہلے اس کی انگلیوں سے اترتی. ہائی لائٹ کریں 5 کو، کتنی دفعہ وہ اتارتا تھا. And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. لیکن پھر بھی جس ترتیب سے وہ پہنی جاتی ان میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا گیا تھا. اسے آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس. ایوری عید آفٹر ہز سرمن کا اوپر لکھا ہوا ہے پریچنگ، خطبے کو کہتے ہیں. ایڈریس اس کا زیادہ کلوز سینونیم ہوگا. وین ایور دا کاٹن بیگ کنٹیننگ دا 150 to 200 روپیز کلیکٹڈ فرام دا ڈیوٹیز ہیپن ٹو فال ود دا تھرڈ. ہر عید کے خطبے کے بعد عقیدت مندوں سے اکٹھے کیے گئے 150-200 روپے کی رقم کی تھیلی دھب سے ان کے سامنے گرتی. ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 40 to 50 روپیز ان دا پریزنس آف دا ورشپرز. وہ 40-50 روپے نمازیوں کی موجودگی میں گاؤں کے ضرورت مندوں میں امنگ دا نیڈی اینڈ پور آف دا ولیج اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ 40 to 50 کو بھی ہائی لائٹ کر لیں اور 150 to 200 کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. آفٹر ایچ سچ ایکٹ ہی یوز ٹو سے. ایسے ہر عمل کے بعد وہ کہا کرتے تھے پلیز ڈونٹ پرے فار می. براہ کرم مجھے دعائیں نہ دو. Remember the benevolent
Almighty Allah, خدائے رحمان قادر مطلق کو یاد رکھو. If he creates insects in stones, اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے. He supplies their food there too, وہاں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. Please do not bless me, براہ کرم مجھے دعائیں مت دو. What has he not blessed me with, اس نے مجھے کون سی نعمت سے نہیں نوازا. Health, peace of mind, freedom from care, صحت، طمانینت قلب، تفکرات سے آزادی. I have everything one can desire, میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی تمنا کرتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasure of his divine blessings, مجھے اس کی لامحدود خدائی رحمتوں کے خزانے سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنڈیشن تھی مولوی ابو البرکات کی شادی سے پہلے، یعنی وہ کتنے شاندار اور شاہانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا. لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن، اب حالات بدلیں گے ان بچوں کی طرح جو تیز تواتر سے یک کے بعد دیگرے آتے گئے. یہ ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ پیراگراف ہے بچوں، اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں، لکھ لیں یہاں پر ٹرانسلیشن. دا ٹائمز ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، وقت بھی تیزی سے تبدیل ہو گیا. A pair of shoes for his first-born مہر النساء had cost 1 rupee. اس کی پہلی بچی مہر النساء کا جوتا 1 روپے میں آیا تھا. For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کے جوتے کے لیے اسے 6 روپے ادا کرنے کو کہا گیا. اسٹوڈنٹس یہاں پر 1 روپی اور 6 روپیز کو ہائی لائٹ کر لیں. پہلی بیٹی مہر النساء کے لیے 1 روپی تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے 6 روپی تھا. When he complained, the shoemaker replied, جب اس نے شکایت کی تو موچی نے کہا، مولوی جی، I didn't charge more for your sake. Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. مولوی جی، میں نے آپ کی خاطر زیادہ پیسے نہیں لیے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے 10 روپے مار لیتا. اسٹوڈنٹ یہاں پر had it been someone else, I could have easily wangled 10 rupees کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے جس میں had if کی جگہ بھی یوز ہو رہا ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. وینگل کا ایکسپلائٹ اوپر لکھا ہوا ہے، دھوکے سے اچکا لینا، ہتھیا لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے. باقی سکسیشن سیکوینس ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. The cost of leather has gone sky high. چمڑے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to Mount Caucasus. قیمتیں اچانک اتنی تیزی سے بڑھی ہیں، لگتا ہے ملک بھر سے تمام گائے بھینسوں کو کوکاف بھیج دیا گیا ہے. کوکیسس مینس کوکاف. مائی کاسٹ پرائس از 512، میری لاگت 5 روپے 12 آنے ہے. یہ موچی کی لاگت تھی، یہ بھی ہائی لائٹ رکھیں. بلیو می، یقین کریں میرا، مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز، ہائی لائٹ کر لیں. مجھ پہ یقین کریں میرا منافع صرف 4 آنے ہیں. کم آن مولوی جی، ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ، مولوی جی مایوس نہ ہوں. اینڈ پرے، اور دعا کریں. ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ، مجھے یہ 4 آنے بھی نہ دیں. آئی ول چارج اونلی وٹ آئی ہیو اسپینٹ آن دیز ڈینٹی شوز. ڈینٹی کا اوپر سینونیم آ رہا ہے ڈیلیکیٹ، نازک. مجھے یہ 4 آنے بھی نہ دیں، میں صرف وہی لوں گا جو اس نفیس جوتے پر لاگت آئی ہے. اف آئی ایم لائنگ، دا curse آف اللہ بی آن می، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت. اینڈ مے آئی ڈرون ان سم پونڈ، اور میں کسی جوہر میں ڈوب مروں. مے آئی ایون بی ڈپرائیوڈ آف اے ڈیسنٹ بریل، مجھے باوقار تدفین تک نصیب نہ ہو. بریل کا اوپر سینونیم بچوں لکھا ہوا ہے برنگ، فیونرل، تدفین کو کہتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو ایک کلچر کی چیز ہمارے کلچر میں جو ایگزسٹ کرتی ہے دکانداروں میں، وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ قسمیں بہت اٹھاتے ہیں. تو اس نے ایک جوتے سیل کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا دی ہیں. آگے کچھ ورڈز آئیں گے جس میں نیسیسٹیز ہے، نیڈز ہے، کنسلٹ، ڈسکس، ٹاک ہے، اور بیئر آگے آئے گا نیکڈ. تو بچوں اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن کلوز ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.